کمال. تو قبر سے پہلے جو کر لے ہے قبر کے اندر بلند آواز سے ہے قبر کے اندر نبی نبی اور بلند آواز سے ہے قبر کے اندر نبی نبی. ہو سکتا ہے ذہنوں میں سوال اٹھے کہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ قبر سے پہلے جو کر لے قبر کے اندر نبی نبی. قبر کے اندر نبی نبی کیسے؟ ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے قبر کے اندر نبی نبی کیسے؟ میں جواب دے کر اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلوں. یہ آپ کو اس وقت سمجھ میں آ جائے گا کہ جب آپ کسی اور کے کاندھوں پہ سوار ہو کر اپنی آخری منزل کی جانب قدم بڑھا رہے ہوں گے. کوئی اور ہوگا آپ کو اپنے کاندھے پہ لیے اور آپ اپنی منزل کی جانب بڑھ رہے ہوں گے. باپ اپنے کاندھے پہ بیٹے کو رکھ سکتا ہے, بیٹا اپنے کاندھے پہ باپ کو رکھ سکتا ہے, بھتیجا اپنے کاندھے پہ چچا کو رکھ سکتا ہے, ماموں اپنے کاندھے پہ اپنے بھانجے کو رکھ سکتا ہے, ماں کسی اپنے بچے کے کاندھے پہ سوار ہو کر اپنی آخری منزل کی جانب بڑھ رہی ہے. قبر میں پہنچائے, نماز جنازہ پڑھ لی گئی, اسے قبر میں دفن کر دیا گیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھ کر سب اپنے اپنے گھر کی جانب, سب اپنی اپنی منزلوں کی جانب. اس باپ کا ہاتھ پکڑو کہ جس کی آنکھوں سے اشک رواں ہے, جس کا 18 سال کا جوان بیٹا داغ مفارقت دے گیا ہے, جس کا کلیجہ منہ کو آنے کے لیے بے تاب و بے قرار ہے. آنکھیں ہیں کہ آنسو تھمتی نہیں, آنکھوں سے بار بار آنسو بہ رہے ہیں. اس باپ کا ہاتھ پکڑو, چچا جان کیا بات ہے؟ وہ کہے گا کہ تم پوچھتے ہو کیا بات ہے, دیکھتے نہیں کہ 18 سال کا بیٹا اس جوانی کی عمر میں ایک بوڑھے باپ کو داغ مفارقت دے گیا. اس باپ کے دل سے پوچھو کہ جس کا 18 سال کا جوان بیٹا اسے اس حالت میں چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا ہو. باپ سے کہو کہ بیٹے سے بڑی محبت, کہے گا ہاں. بیٹے سے بڑا پیار کرتے ہو, کہے گا ہاں. بیٹے کو تم نے اپنے خون اور پسینے کی کمائی سے جوان کیا, وہ کہے گا ہاں. اس کا ہاتھ پکڑ کر کہو کہ چچا جان اگر بیٹے سے اتنی محبت, اتنا پیار اور بیٹے کے لیے دل میں اتنی بڑی جگہ ہے تو آج بیٹا قبر کی اکیلی وادی میں, قبر کی تنہائی میں, قبر کی تاریک راتوں میں اکیلا سونے چلا گیا ہے. وہاں نہ کوئی روشنی ہوگی, نہ وہاں کوئی اس کے آرام و سکون کا انتظام کیا گیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس کی قبر میں لیٹ جاؤ, باپ ہاتھ جھٹکے گا, کہے گا 18 سال کا بیٹا تو ہے, جانے کا افسوس تو ہے, اس کی جدائی کا غم تو ہے, لیکن خبردار اس کے ساتھ اس کی قبر میں لیٹنے والا جگر میرے پاس نہیں, میں اس کے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں. اس بھائی کا ہاتھ پکڑو کہ جس نے اپنے بھائی کے ساتھ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تھا, پوچھو کہ بھائی جان کیا بات ہے؟ افسردگی نظر آتی ہے, آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہتی ہے. اس کا جواب ہوگا میرا جوان بھائی داغ مفارقت دے گیا ہے. ہاتھ پکڑ کر پوچھو آج بھائی اکیلے تنہائی کی منزلیں طے کر رہا ہے, تھوڑی دیر کے لیے اس کی قبر میں جاؤ, لیٹ جاؤ. وہ کہے گا نہیں نہیں, بھائی تو ہے, محبت تو ہے, پیار تو ہے, جانے کا غم تو ہے, جانے کا جدائی کا افسوس تو ہے, لیکن میں اس کے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں. اس شوہر کا ہاتھ پکڑو کہ جس نے اپنی بیوی کی خواہشات کی تکمیل میں اپنی زندگی کی جوانی کی کمائی کو برباد کر دیا ہو. آج تیری بیوی قبر میں اکیلے لیٹ رہی ہے, جاؤ اس کے ساتھ تنہائی دور کر دے, اس کی تنہائی کو دور کرنے کا سامان پیدا کر دے. وہ کہے گا نہیں نہیں, بیوی تو تھی, محبت تو تھی, پیار تو تھا, اس کے لیے جوانی کی کمائی کو میں نے برباد کر دیا, لیکن اس کے قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں. حاضرین اپنی توجہ کو ذرا اس جانب مرکوز کرنا, نہ باپ قبر میں جانے کے لیے تیار ہے, نہ بیٹا قبر میں جانے کے لیے تیار ہے, نہ بھائی قبر میں جانے کے لیے تیار ہے. سب کہتے ہیں نہیں نہیں, میں قبر میں نہیں جاؤں گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, مٹی پہ پڑھ کر تمہاری قبر پہ ڈال کر سب اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے. اب دل کی دنیا پر ہاتھ رکھ کر جواب لے لو کہ جہاں باپ نہ جائے, جہاں بیٹا نہ جائے, جہاں بھائی نہ جائے, جہاں شوہر نہ جائے, جہاں اولاد نہ جائے, جہاں دوست نہ جائے, جب سب چلے جائیں گے ایک نور والے آمنہ کے لال کی صورت تمہارے قبر میں دکھائی جائے گی. جب سب قبر میں اکیلے چھوڑ کر جاتے ہیں, مدینہ المنورہ میں آرام فرمانے والے ہمارے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن مصطفیٰ اپنے نور والی صورت سے قبر کے اندھیرے کو دور کر دے. تو قبر سے پہلے جو کر لے ہے قبر کے اندر, اوے تھک گئے یار, ہے قبر کے اندر
بلند آواز سے ہے قبر کے اندر، ہے قبر کے اندر نبی نبی۔ جہاں کوئی ساتھ نہ دے آمنہ کا لال ساتھ دیتا ہے، جہاں کوئی نہ آئے آمنہ کا لال آتا ہے۔ جس کی تاریکی کا حال یہ ہوگا، نہ وہاں ہوا آنے کی کوئی جگہ، نہ روشنی کی کوئی جگہ، ہو کا عالم ہوگا۔ لیکن یہ مصطفیٰ کائنات ہے، قدم رنجائی کیا فرما گئے، قبر نور نور، قبر میں نور ہی نور نظر آئے گا۔ اور کیوں قبر میں نور نظر نہ آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نور بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ ارے ان کا ذکر ہمارے قلب کو نور دیتا ہے، ان کا زبان پر نام آنا زبان کو نورانی بنا دیتا ہے، ان کا خیال آنا خیال کو نورانی بنا دیتا ہے، ان کا ذہن و فکر میں ان کا نام آ جانا ہماری فکر کو نورانی بناتا ہے۔ جب وہ خدا آمنہ کا لال ہماری قبر میں جل بگر ہوگا تو قبر کتنی منور ہوگی، کتنی معطر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور حضور پاک علیہ السلام کا عاشق جب اپنے آقا کو دیکھے گا اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی شان هذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ جس کی زندگی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے میں گزری، جس کی زندگی یا نبی سلام علی کا پڑھنے میں گزری، جس کی زندگی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی پڑھنے اور سننے میں گزری، جس کی زندگی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اعجازات و کمالات کے قصے سن سن کر بڑی ہوئی ہے، وہ بے ساختہ کہے گا ارے تم کہتے ہو کہ یہ کون ہے؟ ارے بات فقط اتنی ہے، ہم نے زندگی میں کافی دعائیں کی کہ کسی خواب میں آمنہ کے لال کا جلوہ نظر آ جائے، کسی خواب میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے رخ زیبا کا دیدار نظر آ جائے۔ ہماری وہ دعا زندگی میں قبول نہ ہوئی، لیکن اتنا یقین تھا کہ جب موت کو گلے لگائیں گے تو ہماری آنکھیں ہوں گی، آمنہ کے لال کا جلوہ ہوگا۔ ہم نے تو موت کو گلے اسی لیے لگایا ہے کہ مصطفیٰ کریم ہماری آنکھوں کے سامنے جلوہ۔ نعرہ تکبیر، جواب دیجئے پورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضرت علامہ سید شاغل امام صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ۔ تو قبر سے پہلے جو کر لے ہے قبر کے اندر۔ دنیا میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرنا ہے؟ حضور سے۔ کس سے کرنا ہے؟ بولیں کس سے کرنا ہے؟ حضور سے بڑھ کر کسی سے پیار نہیں ہے نا، حضور سے۔ یہ دل ہمارا حضور کی محبت کے لیے بنایا گیا۔ باپ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ماں ساتھ چھوڑ دیتی ہے، آمنہ کا لال کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، آمنہ کا لال کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ آپ نے کبھی غور کیا قرآن کی ایک آیت ہے کنتم خیر امہ، تم بہتر